بدھسٹ ہے، مسلم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے انسان کو عزت بخشی بطور انسان۔ جب اللہ تعالیٰ کائنات کو بتاتا ہے تو وہاں اللہ اپنا تعارف کیسے کرواتا ہے، اور جب انسان صرف اکیلے کے بنانے کو بتاتا ہے تو وہاں اپنا تعارف کیسے کرواتا ہے۔ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ، الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دن میں زمین آسمان بنایا، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ استوا کیا، یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام بنایا، یطلبہ حفیفا، آگے پیچھے کو دوڑایا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج، چاند، ستارے، سیارے سب اس کے غلام، الا لہ الخلق والامر، غور سے سنو، طاقت بھی اللہ کے پاس ہے، حکومت بھی اللہ کے پاس ہے، اور بنانا بھی اللہ کے پاس ہے۔ اب آگے اللہ کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، کہ تیرا اللہ بڑی برکتوں والا ہے۔ پوری کائنات کے بنانے میں اللہ نے کہا فتبارک اللہ رب العالمین، تیرا رب بڑا برکتوں والا ہے۔ اب صرف اکیلے انسان کو بیان کرے گا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ عرش، نہ فرش، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، نہ چاند، نہ تارے، نہ سیارے، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب، نہ گرمی، نہ سردی، نہ دھوپ، نہ شام، صرف انسان بات بتائے گا، انسان۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، تمہیں مٹی سے نکالا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ماں کے پیٹ میں ایک قطرہ بنا کر ڈالا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اسے ایک جونٹ میں بدلا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اسے ایک لوتھڑے میں بدلا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس لوتھڑے میں ہڈیوں کو ڈالا، فَقَصَرْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان پر ان ہڈیوں پر یہ شکل بنائی ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر تمہیں یہ شکل دی۔ اب سنو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، وہاں کہا تھا فتبارک اللہ رب العالمین، تیرا رب بڑی برکتوں والا ہے۔ اب صرف اکیلے انسان کو بنانے کے بعد اللہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا کہنے تیرے رب کے کہ وہ کتنا خوبصورت بنانے والا ہے۔ تو بھائیو، انسان بطور انسان بہت عظیم ہے۔ اس انسان کی خدمت، اب حدیث میں آتا ہوں، ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ اريد ان اكون خیر الناس، دھیان سے سننا بھائی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں سب سے اچھا انسان بن جاؤں، کراچی میں مجھ سے بہتر کوئی نہ ہو، لاہور میں، سندھ میں، ہند میں، بلوچستان میں، سرحد میں، پوری دنیا میں، یا اللہ میں سب سے بہترین انسان بن جاؤں۔ تو اپنے نبی کا جواب سننا۔ ہمارے پاس کتنی عبادات کی شکلیں ہیں، نماز، روزہ، دیکھو فرضوں کی بات نہ ہوئی، فرضوں کی کوئی معافی نہیں ہے، نماز فرض، روزہ فرض، یہ ہر مسلمان مرد عورت پر ہے، زکوٰۃ اور حج مالدار پر ہے، غریب پر نہیں ہے۔ اس کے بعد کتنی نیکیاں ہیں جن کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن اپنے نبی کا جواب سنو کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں دنیا کا بہترین انسان بن جاؤں۔ تو میرے نبی نے کہا کن نافعا للناس تکن خیر الناس،
کہ میرے دوست لوگوں کی خدمت کر تو سب سے بہترین انسان بن جائے گا۔ ایک لفظ پہ آپ سارے غور فرمائیں، تکن خیرا للناس۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا تکن خیرا للمسلمین کہ تو مسلمانوں کی خدمت کر تو سب سے بڑا آدمی بن جائے گا۔ آپ نے کہا نہیں، انسان بطور انسان، یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلم ہے، نان مسلم ہے، سب کی خدمت کر تو سب سے اعلیٰ درجے کا انسان بن جائے گا۔ تو یہ ہمارے دوستوں نے جو ہاسپٹل کی بنیاد رکھی ہے، یہ خدمت کی بنیاد پر اس کو اٹھایا ہے۔ تو لوگوں کی خدمت کرنے والا سب سے بہترین انسان ہوتا ہے۔ پھر بیمار کی خدمت، ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے میں بیمار ہوا تھا، تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا۔ لا الہ الا اللہ، ہر عیب سے پاک، ہر کمی کجی سے پاک صاف۔ اور کیا کہہ رہے ہیں میرے بندے؟ وہ تمہارے علاقے کا نام کیا ہے؟ میرے بندے یہ تو میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہوں علاقے کے وجہ، میں نارتھ ناظم آباد میں بیمار ہوا تھا، تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا۔ تو وہ کہے گا یا اللہ کیف تمرض وانت رب العالمین، یا اللہ آپ بیمار کیسے ہو سکتے ہیں، آپ تو ساری کائنات کے شہنشاہ بے عیب۔ تو اللہ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلان مرض فلم تعدہ لو عدتہ لوجدتہ ذلک عندی، لوجدت ذلک عندی۔ ہم تو آج مسلمان ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ بریلوی ہے، ان کو سلام نہیں کرنا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ ہمیں تو تباہ کر دیا فرقہ واریت نے، مسلمان کو کافر بنائے جا رہا ہے۔ آدمی کہاں جا کے ہوئے اور کس کے سامنے جا کے جھولی پھیلائے کہ یا اللہ امت کو سمجھ دے کہ ہم امت مسلمہ ہیں، ہمارا تعارف مسلمان ہے، اس کے علاوہ ہمارا تعارف کوئی نہیں ہے۔ مسلم، مومن، میں مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے تجھے پتہ نہیں تھا فلاں میرا بندہ بیمار ہوا تھا نارتھ ناظم آباد میں، فلاں میں مسلم نہیں کہ میرا فلاں مسلمان بندہ بیمار ہوا تھا، فلاں میرا ایک بندہ، وہ کوئی ہو سکتا ہے، شرابی، جواری، ڈاکو، قاتل، چور، غیر مسلم، برا مسلمان انسان، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو نے اس کا حال ہی نہ پوچھا۔ اگر تو اس کا حال پوچھ لیتا تو ایسا ہی تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا، اور اس کا اجر میں تمہیں دیتا۔ جب حال پوچھنے پر اتنا بڑا بول بولا جا رہا ہے تو جو فی سبیل اللہ علاج کر رہے ہیں ان کو اللہ کتنا بڑا مقام دے گا۔ پھر اگلی سن، یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، میرے بندے میں نے تم سے کھانا مانگا تھا، یعنی مجھے بھوک لگی تھی بے عیب ذات، تو نے مجھے کھانا ہی نہ کھلایا۔ وہ پھر کہے گا یا اللہ کیف اطعمک وانت رب العالمین، انت الرزاق الکریم، یا اللہ تو روٹی کھانے سے پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تجھے کھانا کھلانا کیسے ہوا؟ تو پھر میرا اللہ فرمائے گا اما علمت ان عبدی الفلان، پھر یہاں فلاں کا لفظ ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھو بھائیو، اللہ کے واسطے ہر انسان کی قدر کرو، ہر انسان کو بطور انسان عزت سے دیکھو، وہ تمہارے فکر کا ہے یا نہیں ہے،
انسان ہے، میرے رب کی تخلیق ہے، اس کو عزت دو اللہ کے واسطے۔ آپس کی نفرتوں سے باہر نکلو، وہ مذہبی نفرت ہو، وہ سیاسی نفرت ہو، وہ قوم برباد ہو جاتی ہے جو آپس میں نفرتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، چاہے کسی لائن کی نفرت ہو۔ تو میرا اللہ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ آیا تھا تیرے در پر، اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے نہیں کھلایا تھا، اگر تو اسے کھلا دیتا تو ایسا تھا جیسے تو نے اپنے رب کو کھانا پیش کیا، اس کا اجر تو مجھ سے لے لیتے۔ پھر اگلی سنو، پھر اللہ کہے گا یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، سبحان اللہ، میرے بندے میں نے تجھ سے پانی مانگا پینے کے لیے، تو نے مجھے پلایا ہی نہیں۔ وہ پھر کہے گا یا اللہ آپ تو ہر قسم کی حاجت سے پاک ہیں، آپ کو پانی پلانا کا کیا مطلب ہوا؟ آپ تو سب کو پلانے والے ہیں۔ تو پھر اللہ فرمائے گا اما علمت ان عبدی الفلاں، پھر فلاں کوئی کسے باشر، کوئی بھی کسی طرز کا بھی، کہ میرا ایک بندہ تیرے در پر آیا تھا اور اس نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو اسے پلا دیتا لوجدت ذلک عندی، میرے پاس اس کا اجر لے لیتا، ایسا تھا جیسے تو نے اپنے رب کو پیش کیا۔ تو بھائیو، لوٹ مار کا جہان ہے، ہر آدمی پیسہ بنانے کے چکر میں ہے اور اس کو ڈبل ٹرپل کرنے کے چکر میں ہے، اور آخری جو حنیز بھائی نے کہا کہ انجام یہ ہے کہ مٹی میں مل کے مٹی۔ حسین لاکھانی اتنی بڑی پراپرٹی چھوڑ کے گئے، آج ان کے ایک دھیلے کے بھی کام کی نہیں، سوائے ان چیزوں کے جو انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ اور ہے آدمی کتنا بے بس ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا فاتح گزرے ہیں سکندر، اس کے بعد محمود غزنوی، اس کے بعد چنگیز خان، اس کے بعد تیمور، امیر تیمور ازبکستان۔ ان چار بندوں جیسی فتوحات کسی نے نہیں کی۔ تو سکندر کی عمر تھی اس وقت 31 سال 10 مہینے 8 دن، 32 سال پورے نہیں ہوئے، اور ہمارے ملک کو قتل و غارت اور خون کے دریا میں بہا۔ میرا ضلع ملتان ہے، ملتان میں وہ زخمی ہوا اور وہ تیر لگا، نکالنے لگے تو نکلا نہیں، ٹوٹ گیا، وہی زخم اس کی موت کا آگے سبب بنا۔ تو اس نے ملتان کے کتے بلے بھی مروا دیے کہ کسی زندہ کو مت چھوڑو۔ ایسا درندہ انسان جب باب العراق پہنچا اور موت نے جھٹکا دیا تو اس کی حسرت بھری آواز سنو، وہ کہنے لگا کوئی ہے مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے گھر پہنچنے کی مہلت دے دے، میں اپنے گھر میں مرنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ نے اسی بابل میں اس کو موت دے کر چوہے کی طرح مار دیا۔ حرص و حوث کا جہان ہلاکت کا جہان ہے، اور صدقات اور خیرات کا جہان یہ عزتوں اور بڑائیوں کا جہان ہے۔ میرے اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا تو جنت الفردوس سے فرمایا ان تطیع، کچھ بول، میں نے تمہیں ایسا خوبصورت بنایا۔ اس نے کہا قد افلح المؤمنون، یا اللہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیہ بخیل، مجھے میرے عزت اور جلال کی قسم میں کسی بخیل آدمی کو تیرے اندر داخل نہیں کروں گا۔ ساری رات تہجد پڑھے، دن میں روزہ رکھے، سارا دن قرآن پڑھے، بخیل ہے، جنت میں چلا جائے گا، جنت الفردوس کی ہوا نہیں لگی۔ اور بخیل زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ دینے کے بعد آدمی بڑا خوش ہوتا، میں نے بڑا مال دے دیا۔ زکوٰۃ دینے والا بخیل بھی نہیں کہلاتا،
اور سخیوں میں بھی داخل نہیں ہوتا۔ جو 1,00,000 پھر 2,500 دے رہا ہے، یہ بخیلوں سے نکل گیا اور سخیوں میں داخل نہیں ہوا۔ وہ 2,500 کے 3,000 کر دے تو سخیوں میں داخل ہو گیا۔ اب آگے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ سینٹر والی مخلوق ہے، زکوٰۃ دے کے فخر نہ کرو۔ اب سینٹر والی مخلوق کو، جیسے مرد اور عورت کے درمیان ایک مخلوق ہے جن کو کیا کہتے ہیں؟ بولو۔ خسرا، مخنث، ہجڑا، کوئی اس کی عزت ہے دنیا میں؟ ایران کا بادشاہ تھا خسرو پرویز، جس نے ہمارے نبی کا خط پڑھا۔ اس کے دربار میں ایک مچھیرا مچھلی لے کر آیا۔ وہ بادشاہ کو اتنی وہ پسند آئی، اس نے کہا اس کو 4,000 دینار دے دو۔ 4,000 دینار تو کروڑوں روپیہ بنتا ہے۔ اس کی بیگم کا نام تھا شیریں، وہ اس کے ساتھ تخت پہ بیٹھی تھی۔ اس نے اس کے کان میں کہا ایک مچھیرے کو 4,000 دے دیے تو خزانہ خالی کرے گا ایسی ثقافتیں کر کے؟ تو کیا کروں؟ پیسے واپس لو، اس مچھلی واپس کرو۔ انہوں نے کہا میں بادشاہ ہوں، میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں، میں تو نہیں کروں گا۔ اس نے کہا میں ایک طریقہ بتاتی ہوں، اس کو بلاؤ، اس سے پوچھو کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ۔ وہ کہے گا نر ہے، تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، ہمارے پیسے واپس دو، مچھلی لے لو۔ وہ کہے گا یہ مادہ ہے تو تم نے کہنا ہے مادہ، یہ مچھلی خسرا ہے۔ بادشاہ اتنا ہنسا، انہوں نے کہا 4,000 اور دے دو۔ تو جب وہ 8,000 لے کے چلا، دینار وہ سکہ ہوتا تھا، تو وہ چادر سے 1 دینار نیچے گر گیا۔ اب شیریں تو تپی بیٹھی تھی، وہ جب 1 دینار گر گیا اس نے اٹھا لیا، تو اس نے کہا دیکھو یہ کتنا ذلیل انسان ہے، یہ 1 دینار بھی اس نے نہیں چھوڑا۔ 8,000 دینار تو اس کی 8 پشتوں کو کافی تھے۔ ایسے بخیل آدمی کو کچھ نہیں دینا چاہیے، سارے پیسے واپس لو۔ اس نے پھر اس کو بلا لیا، بھئی تو نے یہ میں نے تمہیں اتنے دے دیے تھے کہ تیری 7 پشتوں کو کافی ہوتے، یہ دینار گر گیا تھا تو کیا تھا، کیوں اٹھایا؟ کہ حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بے ادبی ہوتی، میں نے اس سے اٹھایا۔ انہوں نے کہا 4,000 اور دے دو۔ تو میرے بھائیو، میں تھوڑا آج کل سر درد کا مریض ہوں، لمبی بات نہیں کر سکتا، میں صرف یہ کہوں گا کہ سخی بنو، سخی بنو۔ سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، چاہے غافلی کیوں نہ ہو، اور بخیل سے اللہ دوستی نہیں لگاتا، چاہے وہ کتنا ہی تقوی والا ہو۔ ایک دفعہ شیطان کی ملاقات ہوئی بنی اسرائیل کے ایک عابد کے ساتھ، تو انہوں نے شیطان سے پوچھا تیرے کتنے دوست ہیں؟ وہ کہنے لگا 3، میرے 3 دوست ہیں۔ ایک جو شراب پیتا ہو وہ میرا بڑا دوست ہے، دوسرا جو بخیل ہو، شوم، کنجوس، وہ میرا بڑا دوست ہے، تیسرا جو غصے والا ہو، غصے والا تو ہر انسان ہوتا ہے، جسے غصے پہ قابو نہ رہے اور پھٹ پڑے، کہ یہ 3 آدمی میرے بڑے پکے دوست ہیں۔ اور اگلی سن، اگر کسی میں تینوں اکٹھی ہو جائیں، شرابی بھی ہو، بخیل بھی ہو، غصے والا بھی ہو، پھر وہ میرا پیر ہوتا ہے، میں اس کا مرید ہوتا ہوں۔ تو بھائیو، ہمارے ملک میں بڑی غربت ہے، مالداروں سے کہتا ہوں صرف زکوٰۃ پہ نہ رہو، زکوٰۃ سے پڑھ کے لو، تمہاری اولاد کا مقدر تمہارے ساتھ، وہ اپنے ماتھے پہ لکھوا کے لاتے ہیں۔ بادشاہوں کی اولادیں فقیر ہو گئیں اور فقیروں کی اولادیں بادشاہ ہو گئیں۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہم لوگوں نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے جو محل اب ہیں سونے،
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہرگلے کے کیا کہنا حسرت سے زارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی کاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ اچھا، ہر آدمی سخی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی کو کہتا میرے پاس تو 2 وقت کی روٹی نہیں، میں کیا سخاوت کروں؟ تو ایک واقعہ سنا تھا، ایک صحابی رات کو دعا مانگ رہے، یا اللہ تجھے مال لگانا پسند ہے، پر میرے پاس تو ٹھوٹی کوڑی نہیں، میں کیا لگاؤں؟ اور تجھے پسند ہے تیرے نام پہ خرچ کروں، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں خرچ کرنے کو، یا اللہ جس نے مجھ پہ زیادتی کی میں نے سب کو معاف کیا، تو میرا یہ صدقہ قبول فرما۔ اب آپ لوگ جتنے بیٹھے ہو، کوئی نہ کوئی کسی سے سینگ پھنسا کے بیٹھا ہوگا، کسی نہ کسی سے یوں آریاں چل رہی ہوں گی، چونکہ ہمارا معاشرہ نیگیٹیوٹی پر پروان چڑھ رہا ہے، پازیٹیو چیز سننے کو نہیں ملتی، پڑھنے کو نہیں ملتی، ہمارا میڈیا بھی یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں انتہائی غلط کردار ادا کر رہا ہے کہ گندی خبریں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خبر سب سے پہلے ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور سارے جہان کا گند دکھاتے ہیں، تو ہمارا میڈیا بھی غلط جھوٹ اور بدماشی دکھا رہا ہے، ہمارے عوام میں جھوٹ، ظلم و ستم پھیلا ہوا ہے، غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم ہے۔ تو میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں، وہ غریب آدمی کہتا ہے یا اللہ جس نے مجھے ستایا، مجھے تنگ کیا، میں نے سب کو معاف کیا، میرے پاس یہی صدقہ ہے اور کوئی نہیں۔ جب وہ فجر کی نماز میں آئے، آپ نے سلام پھیرا، آپ نے کہا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ تو سارے چپ بیٹھے رہے، کوئی بھی نہیں بولا، وہ بھی نہیں بولا، میں کہا میں کہا کوئی پیسے دیتے ہیں، تو سب خاموش، کسی کی طرف سے جواب نہیں آیا کہ جی میں نے صدقہ کیا۔ تو پھر آپ نے دوبارہ پوچھا، رات کو اپنی عزت کا صدقہ کرنے والا کون ہے؟ من المتصدق بعرضه اللیلہ، آج رات اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا؟ تو پھر وہ فقیر کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ مجھے جوش تھا کہ تیرے رب کے نام پہ خرچ کروں، میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو میں نے کہا یا اللہ جس نے مجھے ٹھیس پہنچائی، مجھے بے عزت کیا، میں نے سب کو معاف کیا، تو میرے نبی نے فرمایا تیرا صدقہ میرے رب کا پیغام آیا ہے کہ قبول ہو چکا ہے۔ تو آپ جتنے بیٹھے ہیں دائیں بائیں، عورتیں مرد بڑے چھوٹے، کسی نہ کسی کے ساتھ سینگ پھنسے ہوئے ہوں گے، اس کو یہاں معاف کر دو، یہ بہترین صدقہ بنے گا اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف پائے گا۔ اللہ تعالیٰ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ میں تمہیں معاف کروں؟ مجھے پسند ہے، تو اللہ کہتا ہے پھر میرے بندوں کو بھی معاف کر دو، درگزر کر دو، بدلہ مجھ سے لے لو۔ تو بھائی فرائض کے بعد یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، آپس میں محبت سے رہو، فرقہ واریت کو رد کر دو، کسی ایسے خطیب کی بات مت سنو جو آپ کو ٹکڑے میں تقسیم کر دے، فرقوں میں بانٹ دے۔ وہ خطیب نہیں ہیں، وہ آگ ہیں، وہ آگ کے شعلے ہیں، ان کی زبان سے دین نہیں نکلتا، ان کی زبان سے آگ نکلتی ہے جو تمہیں جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اور ہم 2 کوڑی کے نہیں رہیں گے اگر ہم اس طرح ٹوٹ گئے، اس طرح پھٹ گئے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا بھی چھوڑ دیں، ایک دوسرے کے جنازوں میں جانا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کا حال پوچھنا چھوڑ دیں، یہ تو وہ ہے، یہ تو وہ ہے، یہ تو وہ ہے۔ دیکھو بچوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے 50 سال ہو گئے دین کی زندگی کا سفر کرتے ہوئے، اور اللہ نے مجھے ساری دنیا ایک دفعہ نہیں پھرائی، بار بار پھرائی ہے۔ میں اپنی زندگی کا قرآن و حدیث تو اپنی جگہ پر ہے، پر میں ان آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ قومیں تباہ ہوئیں آپس کی نفرت کی وجہ سے، اور قومیں پروان چڑھی
آپس کی محبت کی وجہ سے. اور سب سے خوفناک نفرت مذہبی نفرت ہے، دینی نفرت. یہ سب سے خوفناک چیز ہے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے آپ کو مسلم بناؤ. ہم مسلمان ہیں. بہت پرانی بات ہے، 25-30 سال میری عمر تھی تو ایک بزرگ مجھے ملے، کہنے لگے بیٹا آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا بابا جی میں مسلمان فرقے سے تعلق رکھتا ہوں. تو ایسے ہل گئے، کہنے لگے بیٹا میری 70 سال عمر ہے، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی سے یہ جواب سنا ہے کہ میں مسلم ہوں اور کچھ نہیں ہوں. میں تمہیں بھی یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ مسلم بنو، مومن بنو اور کچھ نہیں. باقی جو تمہارے عقیدے ہیں انہیں اپنے اندر رکھو، لیکن اللہ کے واسطے ان خطیبوں سے بچو جو تمہارے اندر آگ لگاتے، ان کتابوں سے بچو جو تمہارے اندر آگ لگا دیں. قرآن پڑھو اور اپنے نبی کی سیرت پڑھو. بس یہ 2 چیزیں پڑھو تم امت بن جاؤ گے. آگے جاؤ گے تو کہیں نہ کہیں کسی جنگل میں بھٹک جاؤ گے، راستہ بھول جاؤ گے. ہم امت محمد ہیں. سندھی بعد میں ہیں، مہاجر بعد میں ہیں، بلوچی بعد میں ہیں، پنجابی بعد میں ہیں، پٹھان بعد میں ہیں. ہم پہلے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہمیں اللہ نے ایسا نبی دیا کہ جس جیسا نبی نہ پہلے آیا بعد میں تو کوئی آ نہیں سکتا. جو آئے گا جھوٹا دجال ہوگا. اللہ نے آپ کو، میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا اور اس میں سے آدم علیہ السلام کو چنا. پھر آدم علیہ السلام کی نسل کو دیکھا، اس میں سے مضر کو چنا. پھر مضر کی نسل کو دیکھا، اس میں سے قریش کو چنا. پھر قریش کی نسل کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو چنا. پھر ہاشم کی نسل کو دیکھا اور اس میں اللہ نے میرا انتخاب کیا. میں کائنات کا سب سے افضل ترین، اعلیٰ ترین، اللہ کا محبوب ترین ہوں. قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. قیامت کے دن میں سب سے آگے چلوں گا اور پوری دنیا میرے پیچھے چلے گی. قیامت کے دن میں ایک اونچے مقام پہ کھڑا ہوں گا، میرے ساتھ میری امت بھی ہوگی، باقی سب نبی امتیں نیچے کھڑی ہوں گی. اللہ تعالیٰ حساب کو روک دے گا. میں سفارش کروں گا، حساب شروع ہوگا. لوگ مایوس ہو جائیں گے، میں خوشخبریاں سناؤں گا. میرے لیے مقام محمود تیار ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. آپ کا رب آپ کو مقام محمود دینے والا ہے. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے. آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جا کر جنت کے دروازے پر دستک دوں گا. ٹک 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 ٹک. اندر سے آواز آئے گی کون؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ. اندر سے جنت کا فرشتہ بولے گا مرحبا یا رسول اللہ، امرت اللہ افتح لأحد قبل. یا رسول اللہ، یہ جنت کا جی ایم، آج کی زبان میں جی ایم، جنت کا جی ایم فرشتہ، اس کا نام ہے رضوان. وہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کے رب کا حکم آیا تھا جب تک میرے محبوب کا قدم نہ پڑے دروازہ نہیں کھولنا، اس لیے آئیے میں آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہوں. آپ نے فرمایا میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ رائٹ لیفٹ وی آئی پی نہیں ہوں گے، وی آئی پی نہیں ہوں گے، ایسے نہیں ہوں گے. آپ نے کہا میرے رائٹ لیفٹ غریب لوگ ہوں گے، غریب، میری ریڑھی والے، چھاپڑی والے، رکشے والے. یہ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ مالدار داخل ہوں گے، لیکن ہم پیچھے کھڑے ہوں گے. جیسے یہاں غریب لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے لوگ آگے کھڑے ہوتے ہیں. وہاں یہ مالدار پیچھے کھڑے ہوں گے. جا جنت میں رہیں لیکن لائن میں لگو، کیوں میں آؤ.
اور غریب آ جاؤ، سارے ہی آ جاؤ، سارے ہی آ جاؤ، ریڈی والے، ٹانگے والے، رکشے والے آ جاؤ، سارے ہی آ جاؤ، مونگ پھلی بیچنے والے، ٹانگری بیچنے والے، ریوڑی بیچنے والے آ جاؤ۔ لیکن دیکھو اللہ غریب انسان سے اگر نافرمان ہے تو مالدار سے بھی زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے کہتا ہے مالدار کو تو پیسے کا نشہ تھا، وہ خراب ہو گیا، تو کیوں خراب ہو گیا اور نمازیں چھوڑ گیا اور مجھے بھول گیا؟ تجھے تو میں غربت میں رکھا تھا، تو کیوں میرے سجدے سے منکر ہوا؟ تو دوسری سائیڈ بھی ہے۔ تو میرا نبی سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے انور، سب سے ازکیٰ، سب سے بلند و بالا، کسی نبی کا نسب نامہ آدم تک محفوظ نہیں ہے۔ میرے نبی کا خاندان وہ ہے جس پر اللہ نے ہمیں درود بھیجنے کا حکم دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل، بولو، وعلی آل محمد۔ یہ وہ خاندان ہے جس پر اللہ نے درود پڑھنے کا ہمیں حکم دیا، اور ایسا درود میرے نبی نے سکھایا۔ نماز میں پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ صرف حسن حسین علی فاطمہ کے لیے نہیں ہے، حسن حسین کی نسل سے جتنی نسل آگے چلے گی یہ درود سب پر ہے۔ یہ درود سب آل رسول سب سے ممتاز ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا لیکن میں اپنی آل کی سفارش کروں گا۔ اور آپ کا نسب نامہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن حسین بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلغاس بن یدلاف بن طابر بن جعحم بن معرش بن ماخي بن عيف بن عبر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثرب بن يحزن بن يلعن بن إرعوى بن عيلي بن زيشان بن عيسى بن أقنار بن إيهم بن مقصر بن ماحد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعود بن فائد بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن مدوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيش وبن آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بردانے والا، وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، نسيما جانب بطحا گزركم ز أحوال محمد را خبركم، ببرئي جانب مشتاقم درانجا فداء روضاء خير البشركم۔ تو بھائیو ہم امت محمد ہیں، امت بن کے چلو۔ سب نوجوان بچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، امت بن کے چلو، اور سب کسی سے نہ لینا، بس ہم امتی ہیں، ہم اللہ کے نبی اللہ کو ایک مانتے ہیں اور محمد مصطفیٰ کے کو آخری نبی اور رسول مانتے ہیں، بس ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں۔ قومیت میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو، یہ مہاجر ہے، یہ سندھی ہے، یہ پٹھان ہے۔ کتنا قتل و غارت ہو چکا ہے اس نام پر، کتنے بے گناہ جنازے اٹھے، کتنی بچیوں کے باپ کے سروں سے باپ کے سائے تھے، کتنی جوان بیٹیوں کے سہاگ اجڑ گئے۔ مہاجر، سندھی، پنجابی، پٹھان، میرے بھائیو اللہ نے ہمیں امن دیا، اللہ سے اس امن کو مانگو اور امت بن کے رہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تو تبلیغ میں وقت لگاؤ، اس سے انشاءاللہ تربیت ہو۔ مدنی مسجد آپ کے قریب ہے، جمعرات کو وہاں جایا کرو، اور مہینے میں صرف 3 دن لگاتے رہو تو انشاءاللہ پوری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق ہو۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله۔
وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. میرے مالک یہ جتنا مجمع جمع ہے مردوں کا عورتوں کا، ہم سب پہ اپنے رحم کی نظر فرما، کرم کی نظر فرما. ہماری روحانی بیماریاں بھی ٹھیک کر لے اور جسمانی بیماریاں بھی ٹھیک کر لے. اور یہ حسین عبید نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اس کا پورا اجر ان کے والدین کو نصیب فرما، ان کے والد مرحوم کو نصیب فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اور ہر مالدار کو یا اللہ سخی بنا اور ہر غریب کو خوددار بنا. مالداروں کو توفیق دے کہ غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے دروازوں تک ان کی مدد کریں، اور غریبوں کو توفیق دے کہ خودداری کے ساتھ تیرے سامنے سر جھکا کے تجھ سے مانگیں. آپس میں پیار محبت کی فضا کو قائم فرما. اور یا اللہ ہمارے جتنے بیمار ہیں سب پر شفا عطا فرما. یا اللہ جتنے تیرے پاس چلے گئے سب کے درجے بلند فرما. جب ہمارے جانے کا وقت ہے تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ ہمیں یا اللہ تکلیف والی موت سے بچا اور دردوں والی موت سے بچا، ہسپتالوں والی موت سے بچا. ایسے ہمیں بلا لے جس مکھن سے بال نکلتا ہے. اور ان سارے حاضرین سامعین سب کو اپنے خزانوں سے بہترین بدلہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی نبی کریم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے تجھے راستہ کلیئر کروں گا. پیچھے بائکس کو لگی دی آرام سے یہ پکڑنے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے LRBT کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے. LRBT جو بہترین آئی ہاسپٹل ہے ان کے لیے ہاسپٹل سینٹر کرنے کا سنا پڑے گا. اور LRBT کے چیئرمین ہمارے ساتھ ہیں، وہ اس پہ سائن کریں گے. ہمارا صاحب آپ اس کے لیے دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ قبول کرے اور ہم سے Thank you. Claro.